نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه الایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانے کی فقہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں، اس سے پہلے ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری، من قبل، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان بھی اتارا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ یہاں واضح طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید نازل کیا اور اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اتاری، لیکن آپ نے شاید سنا ہو یا ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ بہت عام ہو رہا تھا، مشہور ہو رہا تھا، وائرل ہو رہا تھا، جس میں کسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے ایک ہی کتاب اتاری ہے، یعنی وہ تورات انجیل وغیرہ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی کتاب ہر دور میں آئی ہے اور یہ وہی قرآن ہی، وہی ایک کتاب ہے، یعنی ساری کتابوں کو وہ نہیں مانتے اور وہ اپنے آپ کو کہتے بھی مسلمان ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح جو عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے اور انسان تھوڑی دیر کے لیے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے ان کے دلائل سن کر، تو وہ اپنی پسند کی کچھ چیزیں چن لیتے ہیں اور ان کو اپنے منمانے مطلب پہناتے ہیں۔ تو جو شخص ایمان کی تفاصیل جانتا ہے، دلائل جانتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی گمراہ کن باتوں میں نہیں آتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نزل علیک الکتاب، علیک سے مراد کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الکتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تورات بھی اتاری، انجیل بھی اتاری۔ کب؟ من قبل، پہلے سے، یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل آئی، لیکن اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو اپنی چرب زبانی یا لوگوں کو اپنی باتوں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے سے نازل کی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو پس تحقیق وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم
الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور یہاں کتب کا لفظ ہے. جو اللہ کا، ملائکہ کا، کتب کا، رسل کا، آخرت کے دن کا انکار کرے وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، یعنی اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. تو اگر آپ پہلی کتابوں کو نہیں مانتے تو آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں، اور جب عقیدہ درست نہ ہو تو عبادات اور دیگر اعمال فائدہ نہیں دیتے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان کو اپنے عقیدے کی تفاصیل کا علم نہ ہو اور وہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کی باتوں میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی هو خالق هذا الكون العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی وہ اس عظیم کائنات کا خالق ہے. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَمَا فِيهِنَّ، اور جو ان میں ہے یعنی آسمانوں اور زمین میں. وَلَهُ مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی بادشاہت ہے. وَلَا بُدَّ لِلْمَلِكِ فِي مُلْكِهِ مِنْ أَوَامِرٍ، اور بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ اس کی حکومت میں اس کے احکامات ہوں. وَمِن جُنُودٍ تُنَفِّذُ وَتُؤَدِّي هَذِهِ الْأَوَامِرِ، اور اس کے کچھ لشکر ہوں جو اس کے احکامات کی تنفیذ کریں، ان کو امپلیمنٹ کریں اور ان کو ادا کریں جس طرح اس نے حکم دیا ہے. وَأَوَامِرُ اللَّهِ نَوْعَانِ، اور اللہ کے احکامات دو طرح کے ہیں، اوامر کونیہ و اوامر شرعیہ. کچھ کونی قدری احکامات ہیں اور کچھ شرعی. یہ دو باتیں تو آپ تفسیر میں سنتے رہتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ کی شروع سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، کونی اور شرعی. فاوامر اللہ الکونیۃ القدریۃ وکل اللہ الملائکۃ بتنفیذها فی ھذا الکون فی مخلوقاتہ سبحانہ کما قال سبحانہ عن الملائکۃ فالمدبرات امرا. اللہ تعالیٰ کے جو کونی اور قدری اوامر ہیں یعنی احکامات ہیں، ان کی تنفیذ کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے اس کائنات میں، اپنی مخلوقات کے اندر ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. امرا سے مراد یہاں کون سے امر ہیں؟ شرعی اوامر نہیں بلکہ کونی اوامر، یعنی جو کائنات سے متعلق ہیں، بادل لانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا اور روح پھونکنا اور پھر روحیں نکال کے لے جانا، اور بے شمار کام جو فرشتوں کے ہیں جو شرعی نہیں ہیں بلکہ کونی ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے ان کی امپلیمنٹیشن کروائی جاتی ہے. وَأَوَامِرُ اللَّهِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ الَّتِي أَنزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُسُلِهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں وہ اس کی آسمانی کتابیں ہیں جن کو اللہ عز وجل نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا. وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ، اور وہ شرعی احکامات پر مشتمل ہیں. الَّتِي تَصْلُحُ بِهَا أَحْوَالُ الْعِبَادِ، جن کے ساتھ بندوں کے حالات درست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بندوں کے حالات کن کے ساتھ درست ہوتے ہیں؟ شرعی احکامات کے ساتھ، کتابوں میں جو کچھ آیا ہے ان کے ساتھ. وَتُعَرِّفُهُم بِخَالِقِهِمْ وَمَعْبُودِهِمْ، اور ان کو ان کے خالق اور معبود کی پہچان کرواتے ہیں. کون سے احکامات؟ شرعی. وما يحب وما يكره، اور یہ بھی پہچان کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے محبت رکھتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. وما يرضيه وما يسخطه من الاقوال والاعمال والاخلاق، اور اعمال، اخلاق اور اقوال میں سے کیا چیز اس کو راضی کرتی ہے اور کیا اس کو ناراض کرتی ہے. وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الاخرة من الثواب والعقاب، اور جو لوگوں کے لیے بیان کرتی ہے ان کے رب کی طرف آنے کے بعد آخرت میں ثواب اور سزا میں سے ان چیزوں کو بھی یہ شرعی احکامات جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں. یعنی جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے وہ ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا جاننا بے حد ضروری ہے، جو انسان ہی سے متعلق ہے. یعنی قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان ہی سے متعلق ہیں. یہ ہماری ہی باتیں ہیں، اس میں ہمارے ہی لیے حکم ہے اور ہمارے ہی کرنے کے کام ہے. تو اس لیے ہم اس سے کسی بھی صورت میں لا بلد رہ ہی نہیں سکتے، لا علم رہ ہی نہیں سکتے.
خوش قسمت ہیں آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی، آپ نے اپنی زندگی کا ایک وقت اس کے ساتھ لگایا، ان کو سمجھا. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن کس طرح انسان جی سکتا ہے اس دنیا میں یہ جانے بغیر کہ اس کے رب نے اسے بھیجا کیوں اور اسے یہاں کرنا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یعنی کتنا خطرناک معاملہ ہے اگر انسان اس کتاب کو نہیں پڑھے اور نہیں سمجھے اور نہیں جانے. سادہ جی جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک ہی صرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کتب ہی، تو وہ پھر اس کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ وہ آیات لیتے ہیں جس سے ان کی مطلب کی باتیں نکلیں. السلام علیکم استاذہ، جیسے بھی یہ بات ہوئی کہ قرآن کے تمام احکامات انسان سے ہی متعلق ہیں، تو ہم خود فیل کرتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا آج سے 10 سال پہلے، جتنے لوگ ہیں جو جس فیلڈ جب آئے تو وہ لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. قرآن کو نہ جانتے ہوئے جو لائف اندھیرے میں تھے، لٹرلی ٹوٹل اندھیرا. استاذہ فیل ہوتا ہے اور رونا آتا ہے، لیکن الحمدللہ تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سیئات ہیں وہ حسنات سے مٹ جاتی ہیں. تو الحمدللہ اس امید سے ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے، لیکن ہم سب کے سامنے اپنا ماضی کھلا ہے کہ ہم نے جب قرآن نہیں پڑھا تھا تو ہم کیسے تھے. کیسے تھے. اور اب ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہم سب کا فرض ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں اور جن تک ابھی یہ نہیں پہنچا، کہ کس طرح ان تک پہنچائیں. کیونکہ الہدا کا ویژن بھی یہی ہے، قرآن سب کے لیے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو رائٹر ہیں وہ نا ایمان بالکتب کی اہمیت انہوں نے ہمارے لیے واضح کر دی ہے، اوامر شرعیہ کی ضرورت کو بیان کر کے، کہ وہ کتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا کتابوں پر ایمان درست ہو، کہ اس کے بغیر ہمیں شرعی احکامات پتہ ہی نہیں چل سکتے. بالکل کونی احکامات تو فرشتے بجا لا رہے ہیں، شرعی احکامات ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان کو بجا لائیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں. جی استاد، سورہ النحل میں ہم آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 65، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. بات بارش کی ہو رہی ہے اور آخر میں بات سماعت کی ہو رہی ہے کہ سننے والوں کے لیے بارش میں نشانی ہے. یعنی جس طرح بارش زمین کے لیے زندگی کا سبب ہے، اسی طرح قرآن. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یا تو احکامات پتہ نہیں ہے، یا ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ موٹیویشن، وہ تقوی جو قرآن پیدا کرتا ہے وہ اندر نہیں ہے، وہ فورس نہیں ہے اندر، وہ قوت نہیں. کیونکہ قرآن 2 طرح کام کرتا ہے، ایک تو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے، بتاتا ہے کہ رب کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں. دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے پھر وہ ایک ایسی قوت بھی فراہم کرتا ہے کہ جس سے ہم ان احکامات کی اپنی زندگیوں میں تنفیذ کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہر بک میں یہ پڑھا ہے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ایک زندہ کتاب ہے، ایک معجزہ ہے. کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی اس بات کی کہ یہ کیسا معجزہ ہے. مطلب کبھی بھی اس بات کو ذہن نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جب بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے اور ہماری امت کا یہ معجزہ ہے کہ ہم سب کے لیے کہ قرآن پاک ہے اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے. اور جب قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. اب میں اس کو بول نہیں رہی، اس کو سمجھ کے بول رہی ہوں اور پورے ایمان کے ساتھ بول رہی ہوں کہ ہاں میرا عمل میں کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، یہ پتہ ہے، لیکن قرآن ایک زندہ کتاب ہے. یہ آپ سے باتیں بھی پڑھ کرتی کے ہے، پتہ چلتا ہے. جی فلا بد للملک فی ملکہ من اوامر تصلح بها احوال رعیتہ. فلا بد للملک، لازم ہے بادشاہ کے لیے، فی ملک ہی، اس کی حکومت میں، من اوامر، ایسے احکامات کا ہونا، تصلح بہا، کہ درست ہوں جن کے ذریعے، احوال رعیت ہی، اس کی رعیت کے حالات. یعنی ہر بادشاہ کا ایک قانون بھی ہوتا ہے، جس طرح اس کا لشکر ہوتا ہے، جس طرح اس کے احکامات ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کے قوانین ہوتے ہیں. من حث و تحریص و نہی و تحذیر و ترغیب و ترہیب، جس میں ابھارا بھی جاتا ہے، حرص دلائی جاتی ہے، روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے. فمن احسن اصیبہ، تو جو اچھا کرتا ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے. ومن اساء عوقبہ، اور جو برا کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. جو قانون کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے اچھا انجام ہے،
اور جو نہیں کرتا اس کے لیے پھر سزا ہے. ولا بد للملک من سفراء، اور بادشاہ کے کچھ سفیر بھی ہوتے ہیں، امبیسڈرز بھی ہوتے ہیں. بینہ و بین خلقہ، اس کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان، یعنی اس کی جو عوام ہوتی ہے، جو اس کی رعایا ہوتی ہے، اس تک اس کے پیغامات لے جانے کے لیے بیچ میں امبیسڈرز ہوتے ہیں. وہم الرسل، اور وہ رسول ہیں، الذین یستقیمون علی اوامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قائم رہتے ہیں. ویطیعونہ تمام الطاعہ، اور اس کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں. ویبینون للناس ما نزل الیہم من ربہم، اور وہ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. من اوامر و احکام، اوامر اور احکامات میں سے. وَيَحْكُمُونَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الدُّنْيَا، اور وہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ دنیا میں فیصلے کرتے ہیں. وَيُنَفِّذُونَ أَوَامِرَهُ فِي خَلْقِهِ، اور اس کی مخلوق میں اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں. وَيُبَلِّغُونَ شَرْعَهُ، اور اس کی شریعت کو پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح بادشاہ کے سفیر ہوتے ہیں، وہ اس قوم کی باتیں دیگر اقوام کو جا کے پہنچاتے ہیں، یا یہ کہ بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی امبیسڈرز ہیں، رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ لِلْمَلِكِ مَحْكَمَةٌ يُحَاسَبُ فِيهَا مَنْ أَطَاعَهُ وَمَنْ عَصَاهُ. اسی طرح بادشاہ کی ایک عدالت ہوتی ہے جس میں محاسبہ کیا جاتا ہے اس کا کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا بھی جو نافرمانی کرتا ہے. فَيَجْزِي عَلَى الْخَيْرِ خَيْرًا، تو اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے. وَيَجْزِي عَلَى الشَّرِّ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ، اور برا کرنے والے کو جس سزا کا وہ مستحق ہوتا ہے وہ سزا دیتا ہے. وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت کے دن ہوگا. یعنی یہ محاسبہ جو ہے اس عدالت میں، محکمہ عدالت کو بھی کہتے ہیں، اس کی ایک عدالت ہوگی قیامت کے دن جس میں لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا اور اچھا اور برا کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے. جو اس میں سفیر کی بات آئی ہے تو رسولوں کی بات آئی ہے کہ جو رسول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، تو کیا ہم امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں جو کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح؟ ہم سفیر نہیں ہیں، کیونکہ رسولوں کے پاس باقاعدہ فرشتے آتے ہیں. تو ہم قرآن اور سنت ہم مبلغ ہیں، یعنی اس پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں. وبعد الحساب یکون الناس فریقین، حساب کتاب کے بعد لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں. فیکرم اللہ تبارک و تعالی بالجنت کل من آمن به واطاعه وعمل بالکتاب الذی انزلہ واتبع الرسول الذی ارسلہ کما قال سبحانہ. فیکرم اللہ، تو اللہ تعالی عزت بخشے گا تبارک و تعالی، بالجنت، جنت کے ساتھ، یعنی جنت میں داخل کر کے عزت بخشے گا. کل من آمن به، ہر اس شخص کو جو ایمان لایا اس پر اور اس نے اس کی اطاعت کی اور اس نے کتاب پر عمل کیا جو اس نے اتاری اور رسول کی اتباع کی جو اللہ نے بھیجا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَيُهِينُ وَيُذِلُّ كُلَّ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَعَصَاهُ بِمَا أَعَدَّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ فِي النَّارِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اور وہ رسوا کرے گا اور ذلیل کرے گا ہر اس شخص کو جس نے اس کا انکار کیا ہوگا اور اس کی نافرمانی کی ہوگی، ساتھ اس کے جو اس نے آگ کے عذاب میں سے ان کے لیے تیار کیا ہوگا. استغفر اللہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خالدن فیہا ولہ عذاب مہین، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ہر انسان کی جو فیٹ ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت اور کتاب پر عمل اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان کی اتباع پر منحصر ہے۔ بالکل، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ واضح فیصلہ ہے نا۔ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم کس طرف کو جاتے ہیں، یعنی کوئی تیسری بات یا تیسری راہ تو ہے نہیں۔ السلام علیکم۔ استاذہ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جنت میں جانے والوں کا انجام کیسا ہوگا اور دوزخ میں جانے والوں کا کیسا ہوگا، تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ آمین۔ یعنی ایک کا اکرام ہو رہا ہے اور ایک کی اہانت ہو رہی، یعنی صرف سزا اور جزا ہی نہیں بلکہ عزت اور ذلت بھی ہے اس کے ساتھ۔ دنیا میں چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے نا جس پہ ہماری عزت پہ ہر پائے تو ہمیں راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے ہماری، اور کہاں یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی۔ استاذہ، جس طرح الحمدللہ ہمیں نیک اعمال صالح اعمال کا علم ہو گیا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وی نو کہ واٹ از دا رائٹ ڈیسٹینیشن، وی نو ایوری تھنگ، لیکن دیکھیں استقامت قرآن کے ساتھ آتی، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس سرے کو چھوڑ دیا نا تو پھر نہیں استقامت رہے گی، پھر اکڑ جائیں گے، پھر ذلت کے گڑھوں میں دنیا میں بھی جا گریں گے۔ مشکل لگتا ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن اسی قرآن کو پڑھ کے ہی آسان ہوتا ہے۔ یہی حل ہے کہ اس کو ہی پکڑے رکھ، یہ ایسی موٹیویشن دیتا ہے، اس طرح کی انسان کے اندر خوشی اور ایمان بھر دیتا ہے کہ بڑے بڑے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ بابرکت کتاب ہے، آسانیاں بھی اسی سے ہی آتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان دونوں آیات میں اگر ہم غور کریں تو پہلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ اگر اچھا انجام ہے تو بھی خالدین فیہا، اور اگر برا انجام ہے تو بھی یدخلوا نارا خالدن فیہا، خلود کا پہلو ہے۔ استاذہ، جب ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ خالدین فیہا یعنی جنت والوں خالدین ہمیشہ رہیں گے، اور جمع کا صیغہ ہے یعنی سب ساتھ رہیں گے، اور یہاں جو ہے جہنم میں خالدن فیہا یعنی ذلت بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور ہے بھی ساتھ بھی نہیں۔ کوئی اللہ، یعنی اس سے بڑی تکلیف کی بات کیا ہو کہ سارے ہی چھوڑ جائیں بندے کو، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہو، کوئی پوچھے ہی نہ آپ کو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا ہو، آپ نے بہترین کپڑے بھی پہنے ہوئے، سب کچھ ہو، لیکن کوئی آپ کو پوچھتا ہی نہیں، تو یہ کتنا بڑا ٹارچر ہے جہنم کا۔ اس کو لوگ پکاریں گے جہنمی، اور وہ 40 سال تک بات ہی نہیں سنے گا۔ جی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ جہنم کا دور ہوگا، 40 سال جواب نہیں دے گا، اور جب جواب دے گا تو کہے گا انکم ماکثون، ادھر ہی رہنا تمہیں، کوئی فائدہ نہیں مجھے بلانے کا۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دنیا میں اور قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے منکر نکیر مومن سے اور وہ درست جواب دے گا تو وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے تصدیق کی اور میں نے اس کی تلاوت کی۔ اور جو غلط جواب دے گا اس کو کہیں گے کہ تم نے کتاب نہیں پڑھی، تم نے جانا نہیں، ما تلیت وما دریت۔ ٹینشن میں ہمیں جیسے پیپر ہو رہا تھا تو آتا ہوا پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، تو وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں تو پڑھ رہے ہیں، یہاں اللہ استقامت دیتے انشاءاللہ، وہاں بھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے ہمارے ملک میں کہ جن کے نہ ماں باپ کو پتا ہے، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، جن کو اللہ نے یہ علم دے دیا ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ جو ملے، میڈ ملے، ہمسائی ملے، گلیوں میں کھیلتے بچے ملے، کسی کو بھی نہ چھوڑے، ہر ایک کے بارے میں سوچیں کہ ان کو کس طرح بتا دوں کہ ہم نے آخر مر کے جانا ہے، مرنے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور مرنے کے بعد آگے بھی جانے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو جو قطعی بات ہے، یقینی بات ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں،
اس کے لیے انسان کو زیادہ تڑپ رکھنی چاہیے بنسبت ان چیزوں کے جو ٹل بھی سکتی ہیں. دنیا کے خطرات ٹل جاتے ہیں, دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, دنیا کے ذلت عزت جو ہے وہ سب آنی جانی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ سب کچھ پرماننٹ ہے, اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. والایمان بالکتب, اور ایمان بالکتب ہے وہ کیا ہے؟ هو التصدیق الجازم بان اللہ عز وجل انزل کتبا علی انبیائہ ورسلہ ہدایۃ لعبادہ. پکا یقین, پکی تصدیق اس بات کی کہ اللہ عز وجل نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر کتابیں اتاری جو اس کے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں. وہی من کلام اللہ حقیقتاً, اور یہ حقیقت میں اللہ کے کلام میں سے ہے. وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور جس چیز پر یہ مشتمل ہے وہ سچ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. مِنْهَا مَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں جن کا نام لیا ہے. وَمِنْهَا مَا لَا يَعْلَمُ أَسْمَاءَهَا وَعَدَدَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, اور ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا نام اور جن کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا, وحدہ لا شریک کے. وقد بین اللہ عز وجل فی القرآن انہ انزل الکتب الآتیہ, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اس نے مدرجہ ذیل کتابیں نازل کی. نمبر 1 صحف ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. نمبر 2 التوراۃ وہو الکتاب الذی انزلہ اللہ علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تورات وہ کتاب جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا. الزبور وہو الکتاب الذی انزلہ اللہ علی داود صلی اللہ علیہ وسلم, زبور وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام پر اتارا. الانجیل وہو الکتاب الذی انزلہ اللہ علی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر پیغمبروں کے نام کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مشہور یہی ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے. انجیل وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری. القرآن وہو الکتاب الذی انزلہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم للناس کافۃ, قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی سارے انسانوں کے لیے. وہو آخر الکتب السماویۃ الی البشر, آخری آسمانی کتاب ہے انسانوں کی طرف. فنؤمن بان اللہ عز وجل انزل الکتب السابقۃ لہدایۃ عبادہ, تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے پچھلی کتابیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھیں. وہی شریعت اللہ و دینہ فی اوقاتہا, اور وہ اللہ کی شریعت تھی اور اس کا دین اس زمانے میں, اپنے اوقات میں, اپنے زمانے میں. وَنُصَدِّقُ مَا صَحَّ مِنْ أَخْبَارِهَا كَأَخْبَارِ الْقُرْآنِ, اور اس میں جو صحیح چیزیں ہیں ان کی ہم اسی طرح تصدیق کرتے ہیں جیسے قرآن کی ہوتی ہے. وَأَخْبَارُ مَا لَمْ يُبَدَّلْ أَوْ يُحَرَّفْ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ, اور خبریں جو نہیں بدلی یا سابق کتب میں سے جن کی تحریف نہیں ہوئی ان پر بھی ہم ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے. وَنَعْمَلُ بِأَحْكَامٍ مَا لَمْ يَنْسُخْ مِنْهَا, اور ہم عمل کرتے ہیں ان احکام پر جو ان میں سے منسوخ نہیں ہوئے. مَا الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ, راضی ہو کر سر تسلیم خم کر کے. وَنُؤْمِنُ بِمَا لَمْ نَعْلَمْ اسْمَهُ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ إِجْمَالًا, اور ہم ایمان رکھتے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں پتا آسمانی کتب میں سے اجمالی طور پر. ٹھیک ہے, دیکھیں دو طرح کی کتابیں, ایک وہ جن کا نام ہی نہیں ہمیں پتا, اپنے اپنے وقت میں بندوں کی ہدایت کے لیے چیزیں آئیں, ہمیں قرآن میں نہیں بتایا کہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سی, تو ہم ان پر بھی ایمان رکھتے. اسی لیے قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ما انزل من قبل, جو بھی اتارا گیا ان سب کو ہم مانتے ہیں. یہ ایمان کیا ہے؟ اجمالی ایمان ہے کہ آن دا ہول ہم ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تفصیلی ایمان کس پر ہے؟ جس میں دو درجے ہیں, ایک ہے سابقہ کتب کے جن کے نام لیے گئے, اور ایک ہے پھر قرآن. قرآن پر ہم تفصیلی ایمان رکھتے ہیں, اس کے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں جو کچھ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب خالی ایمان کی ہم بات کرتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان پر ایمان ہے تو پھر وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ دیکھی بھی نہیں, ان کے نام نہیں پتا, یا یہ کہ تورات زبور انجیل وغیرہ کے بارے میں بھی ہماری معلومات کچھ خاص نہیں ہے, تو پھر ہم ان کو کیا مانتے ہیں, کتنا مانتے ہیں, اور یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں ان میں تحریف ہوگی, تو پھر کیا ماننا کیا ہے. تو یہ کیسا ماننا ہے؟ اجمالی طور پر ان کو ماننا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ نے اتارا ہے,
اور تفصیلی طور پر قرآن کے موضوعات کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. وجمیع الکتب السماویۃ السابقۃ کالتوراۃ والانجیل والزبور وغیرہا منسوخۃ بالقرآن العظیم. ساری سابقہ آسمانی کتب جو ہیں جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو ہیں ان کو قرآن عظیم نے منسوخ کر دیا ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے آگے ہے کتاب میں سے، اور اس پر نگہبان بھی ہے یعنی محافظ ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے جو آپ کے پاس حق میں سے آ چکا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتب کا محافظ ہے. اس میں سے جو عمل کے لائق تھا آج کے دور میں وہ سارا اس کتاب نے سمیٹ لیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ان کتابوں میں اس کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو اس کے موافق نہیں ہے اس کے بارے میں ہم آگے تفصیل بتاتے ہیں کہ کیا طرز عمل اختیار کریں گے. وما فی ایدی اہل الکتاب مما یسمى بالتوراۃ والانجیل، اور جو بھی اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہے جس کو تورات اور انجیل کہا جاتا ہے، او العہد القدیم یا اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد قدیم، والعہد الجدید نیو ٹیسٹمنٹ، لا تصح نسبته کلہ الی انبیاء اللہ ورسلہ، اس میں ساری باتوں کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے، درست نہیں. فقد کتب بعدہم، وہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں انبیاء کے. ووقع فیہ التحریف والتبدیل، ان میں تحریف و تبدیلی واقع ہو چکی ہے. ومنہا ما کتموہ، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو انہوں نے چھپایا. ومنہا مفتروہ، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو انہوں نے گھڑ لیا. کقول الیہود عزیر ابن اللہ، جیسے یہود کا کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقول النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کا کہنا کہ مسیح اللہ کے بیٹے. واتہام الانبیاء بما لا یلیق بمقامہم، اور انبیاء کو ایسے ایسے الزامات کے ساتھ متہم کرنا جو ان کی شان کے خلاف ہیں. یعنی بعض اوقات تورات انجیل وغیرہ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کو پڑھ کے شرم آ جاتی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی ایسی باتیں نہ کرے جو انہوں نے پیغمبروں کے بارے میں کی ہوئی ہیں. ووصف الخالق بما لا یلیق بجلالہ، اور خالق کا بھی ایسا وصف بیان کر دیا کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں. ونحو ذلک وغیرہ وغیرہ. فیجب رد ذلک کلہ، تو ان سب چیزوں کا رد لازم ہے. وعدم الایمانی، اور ان پر ایمان نہ رکھنا، الا بما جاء فی القرآن والسنۃ تصدیقہ، مگر جو قرآن و سنت میں اس کی تصدیق آئی ہے. سمجھ آ گئی بات کہ پچھلی کتابوں کی اور قرآن کی جو باہمی تعلق ہے یعنی کہ نسبت ہے وہ کیا ہے، یعنی کہاں سٹینڈ کرتا ہے قرآن پچھلی کتابوں کے مقابلے میں. قرآن اگلے پچھلے سارے علوم کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز جو بندوں کے فائدے کی تھی یا بندوں کی ہدایت اور ضرورت کی تھی وہ چھٹی نہیں اس میں. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے، مٹا دیا ہے، چھپا دیا ہے. تو یہ ہے تحریف. سب کو مانتے ہیں، پچھلوں کو مانتے ہیں. یہود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. نصارہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی سب کو مانتے ہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مسلمان ایسے ہیں جو سبھی کو مانتے ہیں اور ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا کہ ہم مانیں. ٹھیک ہے. پچھلی کتابوں میں جو انہوں نے تحریف و تبدیل کیا، قرآن نے اس میں سے جو ضروری تھا اس کو محفوظ کر دیا. بالکل ہم کتنے آنرڈ ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے.
استاذہ اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے جیسے ایک عمومی رویہ پایا جاتا ہے کہ جو دوسری اقوام ہیں یا ہمارا بھی خود بھی کہ ہمیں ہر چیز میں جدت چاہیے ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز نئی ہو, اور جیسے بکس ہر تھوڑے عرصے بعد نیو ایڈیشنز کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں, تو قرآن بھی تو پچھلی بکس کا ہی ایک نیو ایڈیشن ہے, تو پھر وہ اس پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یعنی وہ بھی وہی بکس تھی لیکن ان کا ایک نیو ایڈیشن ہے, جدت ہے اس میں. جی السلام علیکم. وعلیکم. اساتذہ مجھے ایک قرآن پہ ثابت قدمی کا سوال پوچھنا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس میں 30th پارہ ہے, ٹھیک ہے, تو جب کبھی پریشانی آتی ہے ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے احترام میں اور یہ یقین رکھتے ہو کہ ہاں اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا. ہمیں ایک ہی میننگ ملتا ہے. صحابہ کرام سورہ پڑھتے تھے اور انہیں بہت سال لگ جاتے تھے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کافی سالوں سے قرآن پڑھاتے ہیں اور بہت ریفریش ہو کے پڑھاتے ہیں اور ہر دفعہ اسے انجوائے کرتے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی یوز کی جائے کہ آپ ہر دفعہ جب قرآن پڑھو تو آپ کا سوچنے کا اینگل ایک ڈفرینٹ طرح سے ہو؟ اصل میں انسان کی سوچ وہی ہوتی ہے جس کی کمپنی میں وہ رہتا ہے. اگر آپ علماء کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ کی سوچ جو ہے وہ گرو کرے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں وہ القرآن تدبر و عمل کا کورس ضرور کریں. یہ 30واں پارہ ہے, 29واں بھی الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اب انشاءاللہ 28واں فیبروری کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی شاندار یہ تفسیر ہے جس میں 16 مختلف تفاسیر سے جیمز نکال کے آیات کے ساتھ جہاں جہاں ضروری تھا وہ انہوں نے ساتھ لکھ دیے ہیں. یہ پورا قرآن ہے, ہم نے تو ایک ایک جز کر کے الگ کیا, یعنی 16 تفاسیر میں سے جو بڑے مزے مزے کی کام کی تدبر کی گہرائی کی باتیں تھیں وہ انہوں نے اس میں ڈال دی ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ڈالی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وقفات تدبریہ ان کو کہتے ہیں, اور پھر عمل بالآیات یعنی آیات پر عمل کس کس طرح کرنا ہے, اور پھر توجیحات یعنی نئے نئے نکات اس میں بیان کیے گئے. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ ضرور پڑھیں. اگر 16 تفاسیر کا خلاصہ, یعنی میں کہتی کہ ہر آیت میں 16 تفسیریں بیان ہوئی, یہ نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں ضروری ہے انہوں نے جس کی جو بات, یعنی 16 تفسیریں اگر سامنے ہیں تو کسی بھی آیت کو پڑھتے ہوئے جس کی جو بات زیادہ اس میں سے دل کو لگنے والی یا گہرا نقطہ نا وہ انہوں نے نکال کے اس میں ڈال دی, ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید لطف حاصل ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب 30واں پارہ پڑھ لیں تو پھر 29واں پڑھ لیں. سب جگہوں پر چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز اس کے اوپر ہو سکتے ہیں. ہمارا تو یہ فل فلیج اسلام آباد انسٹیٹیوٹ میں اس کا کورس ہو رہا ہے جس میں پھر مزید بھی عربی کی تفسیریں اور کئی اور چیزیں اس میں لوازمات شامل ہیں, ایڈوانس لیول کی تجوید بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک ایک پارے کا شارٹ کورس ضرور کر لیں. اسی طرح پچھلے دنوں میں نے قرآن اور احسان نام کی یہ کتاب پڑھائی, لاہور میں کورس کروایا اس کا. یہ کتاب بھی انسان کو غور و فکر پر نہ صرف یہ کہ مجبور کرتی ہے بلکہ اس کے طریقے بھی سکھاتی ہے. تو اس سے بھی انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر ایک موٹیویشن بھی ملے گی اور محبت بھی ہوگی. میں یہ کتابیں پڑھاتی کیوں ہوں, خود بھی پڑھ سکتی ہوں, عربی آتی ہے پڑھ لیتی ہوں, لیکن پڑھا کے جو اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے اور جو نئی باتیں مجھے اسٹوڈینٹس سے سیکھنے کو ملتی ہیں اس سے مزید غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے. تدبر جو ہے تنہا بھی ہوتا ہے, لیکن تدبر لائک مائنڈیڈ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جو قرآن کو سمجھتے ہوں وہ اور طرح سے ہوتا ہے. اور فرشتے بھی ایسی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو, یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا وحفتہم الملائکہ. یہ تو وعدہ کیا گیا ہے کہ جہاں بھی لوگ مل بیٹھ کے قرآن کو پڑھیں گے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ, یتلون ویتدارسون باب تفاعل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پڑھائیں گے, یعنی بیٹھ کے ڈسکشنز اس پہ کریں گے اور اس کے اندر سے نکات نکالیں گے. تو ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پھر ذکر ہوتا ہے, ایسے لوگوں کا سکینت نازل ہوتی ہے, تو رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اس کی بہت بڑی برکت ہے. اگر آپ یعنی اس کورس کو کرنا چاہیں, کوئی بھی اپنی پچھلی اسٹوڈینٹس جو کر کے گئی ہیں 5 کو اکٹھا کر لیں, 3 کو اکٹھا کر لیں, مل کے کر لیں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو.
تدبر و عمل کے حوالے سے میں بات شیئر کرنا چاہوں گی. یہاں پر جو پارا 30 پر بیس پہلا بیچ ہوا تھا تدبر القرآن کا، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ کتنا قیمتی خزانہ ہے، اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ یہ پوری تفسیر پڑھنی ہے. پھر طریقہ کار کیا ہو، ایک ٹیوٹر بھی رکھے اس کے لیے، لیکن وہ نہیں ہو سکا کنٹینیو. پھر تعلیم القرآن کورس جب شروع ہوا تو یہی سوچا کہ انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتی رہوں گی. اور پھر الحمدللہ میری جو کورس انچارج ہیں انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ کے سبق کی جو آیات ہوں تو اس کے اہم پوائنٹس آپ مجھے ترجمہ کر کے دے دیا کریں. کھولتی تھی تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آتا تھا، عربی کتنی اچھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ کا، یعنی کہ ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں نہیں سمجھ آتا دوبارہ پڑھتی ہوں دعا کر کے، تو الحمدللہ شروع کے 10 پارے اسی طرح ایک ڈائری میں ٹرانسلیٹ ہوئے، اور اب ہم پارا 24 پر ہیں. اور تفسیر تدبر و عمل میں نہ صرف یہ کہ میرا اپنا پارا 24 ہے بلکہ 24 پاراس اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اسے چیک کرنا پڑے گا، وہ آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. جی استاذہ وہ صرف ڈائری میں ہے. اور ٹھیک ہے جی، میں اس لیے کہ ہو سکتا بعد میں آپ سے کہیں کہ وہ ہمیں بھی دے دیں. نہیں استاذہ وہ تو میں خود اس کو فیل کرتی ہوں کہ ہر کام کو ریویو کرنے کی نیڈ ہوتی ہے تو کوئی بھی دیکھے، لیکن بتانے کا مقصد اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ ہر دفعہ جب آپ پڑھیں یا پڑھائیں تو نئی چیز شامل کریں. استاد خود تلاوت کرتے ہوئے مجھے وہ آیات کی تفسیر تدبر و عمل کے پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن کی تلاوت پر اس سے بہت فرق پڑتا ہے. بالکل الحمدللہ. مجھے اس چیز کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک جوڑا کپڑوں کا تو ایک اور بنانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ استاذہ فکر القلوب، جیسے روز میں آتی ہوں سارے کام کر کے اسکول سے شام کو، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں فریش ہونے کے لیے روز ایک لیسن ہوں. تو خیر وہ روز تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ فکر القلوب نہ صرف ریفریش کرتا ہے بلکہ ایمان کو بڑھانے کے لیے بڑا زبردست موٹیویشن ہے، اور ایک نئے سرے سے جو قرآن کی تفسیر سمجھ میں آئی ہے، اور تقریباً ہر لیسن میں بڑا زیادہ رونا آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جو کنفیوژن اور سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، اور جو مسائل ادھر ادھر پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب آپ کو ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن اس کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ جو مجھے اس کتاب سے ملا ہے وہ یہ کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوا، مضبوط سے مضبوط ہے. میں تو اس کو قرآن ہی کی تفسیر سمجھتی. جی اب یہ اس کا ایک والیوم ہے، اس طرح کے 4 والیوم ہیں، تو اللہ کے فضل سے اب یہ ایک کا جو آپ کے پاس اگر آپ نے کتاب خریدی ہوئی ہے تو اس کا آخری والیوم شروع ہو چکا ہے، اور پھر بہت سی پڑھی ہوئی چیزیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں، بہت سے نئے نقطے سامنے آتے ہیں، اور ساتھ عربی امپروو ہوتی ہے. اگر عربی امپروو ہو جائے تو آپ عربی تفسیریں بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو یہ وہاں پر ہے کہ آپ دنیا میں آگے جانا چاہتے ہیں یا دین میں آگے جانا چاہتے ہیں، قرآن میں آگے جانا چاہتے ہیں یا پھر صرف دنیا کے دھندوں میں الجھ کے رہنا چاہتے ہیں جس کو چھوڑ ہی جانا ہے بالآخر. تو ہمت بلند کریں، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے خود آپ پہ بھی اور ہم پہ بھی، جو فکر القلوب آپ نے ہمیں پڑھائی اور ہم نے پڑھ لی، اور اگر ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہوتے تو یہ کتاب نہ پھر پڑھ سکتے، اور پھر کیسے ہم مجھے ایک تصور نہیں آتا کہ وہ کیسے ملتا جو اس سے ملا ہے. جی بالکل. تو الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں واکنڈ سے آئی ہوں، کیسرا میرا نام ہے، اور میں نے 8 سال تجوید مسقط سے سیکھی ہے. تو استاذہ میں نے یہی سیکھا کہ جب میں نے اب تجوید کی کتاب پڑھا رہی ہوں تو عربی کی ایک کتاب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب اپنی امت تک منطوقاً و مکتوباً دونوں طریقے سے پہنچائی. یعنی یہ کتابوں کا ذکر ہو رہا تھا تو مجھے یہی یاد آ رہا تھا کہ منطوقاً یعنی اس کو ٹرانسفر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے کروایا ہے، اور اب یہ انسان ہی اس کی ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی پبلش تو ہو چکا، لیکن منطوقاً جو اس کا ساؤنڈ ٹرانسفر تھی اس کی بھی حفاظت پوری اسی طرح سے ہی ہو رہی ہے، اور یہ نسل در نسل ماؤتھ ٹو ماؤتھ، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے حفاظت، اور انسان ہی اس کام کے لیے چنے گئے اور وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. شکریہ. جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال. پہلی بات تو یہ کہ جن کو وہ حضرت موسیٰ بنا کے پیش کرتے ہیں یا اور اس طرح کے وہ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کا بھی بہت کچھ اس میں سے موڑ توڑ کرتے ہیں، ایز اٹ از پیش نہیں کرتے، یعنی کہ فیکٹس درست نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ ایک انٹرٹینمنٹ تو ہو جاتی ہے،
لیکن عربی لب لہجہ سیکھنے کے لیے اور بہت سے لیکچرز یوٹیوب پہ آپ اچھے اچھے اسکالرس کے عربی کے لیکچر سن کے بھی عربی لب لہجہ درست کر سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں جیسے فقہ القلوب ہے, عربی کی تفاسیر ہیں, ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے انہیں کو مزید سمجھیے, زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل, اور ان کے سوچنے کا انداز بہت مختلف ہے. ہم ایک روایتی قسم کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں, لیکن جس انداز سے یہ چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور تقسیم کر کے ان کو اپنی جگہ جا کے رکھتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ام الکتاب کو مقصد سمجھ میں آ گیا, اسی سے یہ حکمت یہاں سے ملتی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے, میری درینا خواہش یہی ہے کہ آپ جا کر فقہ القلوب ہفتے میں ایک دن, یہ میں نے صرف ہفتے میں ایک دن پڑھائی اور میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں. تو ہفتے میں صرف ایک دن اپنا ایمان بڑھانے کے لیے اس کو شروع کر لیں. جس طرح میں سوچ رہی تھی کہ ایک بلڈنگ جب بنتی ہے تو وہ پرانی ہو جاتی ہے جی, اور اس کو کچھ عرصے کے بعد مینٹیننس کی, ہاں بالکل, جیسے اس کو ہو گئی ہے اب تدبر کی کلاس شروع کی ہے تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے ہمارے خاص طور پر پرانی اسٹوڈینٹس کو, بہت الحمدللہ. میں خود بہت انجوائے کر رہی ہوں تدبر سے پڑھانے کو, جو ابھی یعنی شروع دوبارہ سے سلسلہ کیا. اساتذہ میں جب ابھی نا تفسیر میں نے شروع نہیں کی تھی, لیکن نا میں گھر میں ایک گروپ میں ایڈ تھی قرآن فار آل میں نا, تو یہ لیکچرز آتے تھے میں سنتی تھی, دونوں مجھے بہت مزہ آتا تھا. میں کہتی تھی کون سا دن ہوگا میں اساتذہ سے بیٹھ کے یہ فقہ القلوب سنوں. تو نا میں بہت شوق سے پڑھتی تھی, اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے تفسیر کی طرف آئی. میں نے مدرسہ جوائن کیا اور میں نے پوری تفسیر پڑھی, لیکن تب سے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو میں اتنی مصروف ہو گئی بچوں کے ساتھ کہ بس تفسیر پڑھنے جاتی تھی. لیکن آج میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں نے اچھا نہیں کہ اس سے میری نا عقل بھی گرو کر رہی تھی, عربی کا نا فہم مجھے آ رہا تھا زیادہ. لیکن جب سے میں نے اس کو چھوڑا ہے نا, میں صرف اس کو لے لیا, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو عربی میں میری امپروومنٹ ہو رہی تھی نا وہ بھی نہیں آ رہی. چلو کوئی نہیں, الحمدللہ وہ بھی ایک رفع مند علم تھا, اب دوبارہ سے شروع کر دیجیے. ساتھ شروع کریں گے انشاءاللہ. کتابیں موجود ہیں, پہلے والیوم سے لے کے ساری بھی لینا چاہیں یا جو والیوم بھی شروع کریں گے, جہاں سے بھی شروع کریں گے, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیسن کہاں ہے, کیونکہ میں نے اپنے اوپر یہ باندھا ہوا ہے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کتاب کو پڑھانا ہے میں نے ساتھ. تو وہ دبئی میں ہوتی ہوں, یہاں ہوں, کینیڈا میں ہوں, کہیں بھی ہوں, میں اگلا لیسن وہاں شروع کر لیتی ہوں. اور جتنا لیسن ہوتا ہے جو لوگ استفادہ کرنے والے ان کو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے دلوں کی فکر, یعنی دل کو سمجھنا. آپ کو دل کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے دلوں کی غذا ہے, سمجھیے دل کے معاملات کی اصلاح ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اکٹھا کرے, اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کے وقت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.